السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب کو ویلکم کہتا ہوں عربک لرننگ اکیڈمی چینل میں۔ ہم لوگ 2-3 دنوں سے فعل مجرد فعل مزید فی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس کے اوزان کے بارے میں، وربس ایڈیڈ ود سم لیٹرز اور روٹ وربس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو آج جو ہے ثلاثی مزید فی پڑھنے کے بعد آج میں نے آپ کے سامنے ایک ٹیکسٹ لایا ہے۔ ہر سینٹینس کا میں ترجمہ کر کے پھر آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے کون سا ورب، کون سا فعل کس پیٹرن پہ، کس وزن پہ ہے، کون سا مصدر کس وزن پہ ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ثلاثی مزید فی کا یہ ایکسرسائز ہے اور اس کا مشق ہے، تمرین ہے۔ تو اس سے جو ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سینٹینسز لکھ دیے ہیں۔ تو چلیے ترجمہ کرتے ہیں ہر ایک کا، اور پھر آپ کو بتانا ہے کہ کون سا فعل اس میں سے کس پیٹرن سے، کس وزن سے ہے۔ یہ بہت ہی مفید ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو چلیں، سب سے پہلا سینٹینس ہے اکرم الطالب ضیفہ احتراما۔ سب سے پہلے میں ترجمہ کر دوں گا۔ ایک چیز اور، رباعی مزید فی کے بارے میں بات رہ گئی ہے، تو اس کے آخر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلا سینٹینس ہے اکرم الطالب ضیفہ احتراما۔ تو اب بتانا ہے، میں ترجمہ کر دوں گا، اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کون سا فعل مزید فی ہے اور کس پیٹرن سے ہے، اور کون سا مصدر ہے اور کس مزید فی پیٹرن سے اور وزن سے ہے، باب سے ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا ہے۔ سب سے پہلا سینٹینس اکرم الطالب ضیفہ احتراما۔ اکرم من سے ہوتا ہے ٹو آنر، الطالب اسٹوڈنٹ، ضیفہ his guest احتراما for the request, for the respect۔ تو اکرم الطالب the student honored ضیفہ his guest احتراما for the respect، کہ طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے اپنے مہمان کا اکرام کیا، اس کی عزت کیا، احتراما عزت کے لیے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس سینٹینس میں کون سا ورب ثلاثی مزید فی ہے اور کس وزن سے ہے۔ چلیں تو دیکھیے، یہ اکرما یہ ثلاثی مزید فی ہے، اور یہ کس باب سے ہے، کس پیٹرن سے ہے، افعل یفعل افعالا، اس سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے، فعل ماضی ہے، اس کا مضارع ہو جائے گا یکرم اور مصدر ہو جائے گا اکرام۔ اب ایسے ہی یہ تو نہیں ہے، احتراما یہ کیا ہے، یہ مصدر ہے، کس باب سے، کس پیٹرن سے، افتعل یفتعل افتعالا، باب افتعال، افتعل یفتعل افتعالا والے پیٹرن سے ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کا ماضی ہو جائے گا احترم یحترم احتراما۔ کلیئر، اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ دوسرا دیکھیں، فقد تعلم منذ صغره ان الكرم من الشيم النبيلة، فقد تعلم من سے ہوتا ہے learn، he has learned منذ صغره from his young age، تعلم منذ صغره، he has learned from his young age ان الكرم من الشيم النبيلة، that generosity is one of the noble traits۔ اس نے سیکھا منذ سے غریب، بچپن سے ہی، کہ کرم یہ جو ہے اچھے ڈیڈس میں، اچھے اخلاق میں سے ایک کرم ہے، ٹھیک ہے، کرم کرنا ہے۔ تو اب اس میں بتائیے کہ اس پورے سینٹینس میں کون سا فعل ہے جو کہ ثلاثی مزید فی اور کس باب سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، تعلم یہ ثلاثی مزید فی ہے، اور یہ کس پیٹرن سے ہے، کس باب سے ہے، تفعل سے ہے۔ تفعل یتفعل تفعلا ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہے تعلم یتعلم تعلما۔ آئی تھنک کلیئر ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس میں لا يمر يوم دون ان يكرم الرجل اصدقاءه ويعاملهم بود وتقدير۔ پہلے اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لا يمر يوم، ایک دن بھی نہیں گزرتا ہے، دون ان يكرم الرجل، بغیر اس کے کہ آدمی اپنے دوست کی عزت کرے،
اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اپریشیشن کے ساتھ معاملہ کرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں وہ آدمی اپنے دوستوں کا اکرام نہیں کرتا ہے, دوستوں کی عزت نہیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش نہ آتا, اچھا معاملہ نہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے میں اس کا انگلش میں بھی ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ جو جن لوگوں کو پرابلم ہے, نہیں آتا ہے اردو, تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گا. لا يمر يوم, not a day passes, دون ان يكرم الرجل اصدقاءه, دون ان يكرم الرجل, دون without the man يكرم honoring اصدقاءه his friends ويعاملهم بود وتقدير and treating them ويعاملهم and treating them بود وتقدير, treating them with kindness and appreciation. تو چلیں اب اس پورے سنٹینس میں, اس پورے جملے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ثلاثی مزید فی والا فعل کہاں ہے اور کس باب سے ہے اور کس پیٹرن سے ہے. تو اس میں دیکھیں یمر تو یہ فعل مجرد ہے, یہ تو ہے نہیں ثلاثی مزید فی. یکرم یہ ہے ثلاثی مزید فی, ابھی گزر چکا ہے, یہ باب افعال سے ہے اور یہ مضارع ہے, یہ افعال والے پیٹرن سے ہے. اکرم یکرم اکرام, افعل یفعل افعال. ٹھیک ہے, وَيُعَامِلَهُمْ يُعَامِلَهُمْ یہ بھی ثلاثی مزید فی ہے. ٹھیک ہے, يُعَامِلَهُمْ یہ بھی ثلاثی مزید فی ہے اور یہ کس پیٹرن سے ہے؟ تو یہ فاعل یفاعل مفاعلۃ سے ہے. تو عامل يعامل معاملۃ, اور يعامل یہ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک ورڈ اور آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ فاعل یفاعل مفاعلۃ والے پیٹرن سے ہیں, باب سے ہے. ٹھیک, اب آگے دیکھیں تقدیر. تقدیر, تو تقدیر جو ہے یہ کس پیٹرن سے ہے, کس باب سے ہے؟ تو قدر یقدر تقدیر, فعل یفعل تفعیل, باب تفعیل سے ہے. فعل یفعل تفعیل والے پیٹرن سے ہے اور یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. اس کا ماضی ہو جائے گا قدر, مضارع یقدر. آئی تھنک یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. چلیے اس کو مٹاتے ہیں, پھر آگے کے سنٹینسز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. انجوائے کر رہے ہوں گے. میں یہ سنٹینس اس وجہ سے لکھتا ہوں تاکہ آپ انجوائے کریں, اس میں آپ کو مزہ آئے گا اور یہ خشک نہیں ہوگا. چلیں اب میں کچھ سنٹینسز اور لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر آپ بتائیں گے. فالإكرام خلق نبيل يرفع من شأن الإنسان في أعين الآخرين. دیکھیں الإکرام, آپ اس میں غور کریں, میں جب تک لکھ رہا ہوں آپ اس میں غور کریں کون سا فعل مزید فی کس باب سے ہے, کس پیٹرن سے ہے. الإکرام خلق نبیل, خلق نبیل یرفع من شأن الإنسان في أعين الآخرين. چلیں, الاکرام خلق نبیل, عزت کرنا یہ بہت ہی بڑا اخلاق ہے. یرفع من شأن الانسانی, اور یہ عزت کرنا یہ انسان کی عزت کو, انسان کے مرتبے کو بڑھاتا ہے. فی اعین الاخرین, دوسروں کی نگاہوں میں. تو اب اس پورے سنٹینس میں آپ بتائیں کہ فعل مزید فی کا ثلاثی مزید فی کا مصدر مضارع کہاں استعمال ہوا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے, تو یہ ہے الاکرام. ٹھیک ہے, الاکرام یہ افعال یفعل افعال سے ہے. اکرم یکرم اکرام یہ مصدر ہے, یہ افعال یفعل افعال والے پیٹرن سے ہے. اور یرفع کے بارے میں کیا کہیں, کیا یہ ثلاثی مزید فی ہے یا ثلاثی مجرد ہے؟
تو ظاہر سی بات ہے یرفع یہ ثلاثی مجرد ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رفع ہے، رفع. ٹھیک ہے، آگے والا سینٹنس دیکھیں. تعلم المہندس فی الخارج واکتسب خبرات کثیرہ. یہ دیکھیں آگے والا سینٹنس. تعلم المہندس فی الخارج واکتسب خبرات کثیرہ. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. تعلم المہندس فی الخارج، انجینئر نے، تعلم سے سیکھنا، پڑھائی کرنا. ٹھیک ہے، پڑھائی کرنا. المہندس انجینئر نے پڑھائی کی فی الخارجی، ابروڈ میں، انڈیا سے باہر کہیں اور. واکتسب خبرات کثیرہ، اکتسب من سے حاصل کرنا. واکتسب خبرات کثیرہ، خبرات من سے ہوتا ہے تجربہ، اور بہت سارے تجربے حاصل کیے. تعلم المہندس، the engineer has studied فی الخارج، studied abroad. واکتسب، اکتسب من سے to gain، واکتسب and gain خبرات کثیرہ، a lot of experience. واکتسب خبرات کثیرہ and gained a lot of experience. تو اب اس پورے سینٹینس میں آپ بتائیں گے کہ ثلاثی مزید فی کون سا ہے اور کس باب سے ہے، ثلاثی کس پیٹرن سے ہے. تو یہ دیکھیں تعلم، تعلم یہ آپ کا ہے باب تفعل سے. تفعل یتفعل تفعلا، تفعل ویسے ہی ہے. تعلم یتعلم تعلم، یہ باب تفعل سے، اور یہ ماضی ہے، اس کا مضارع ہو جائے گا یتعلم، اور مصدر تعلم تفعل کے وزن پہ. اوکے. اکتسب، اکتسب یہ کس پیٹرن سے ہے، کس باب سے ہے؟ تو اکتسب یکتسب اکتساب، افتعل یفتعل افتعال، تو یہ افتعال والے باب سے ہے، افتعال والے پیٹرن سے ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ یہ اکتسب یہ ماضی ہے، اور اس کا مضارع ہو جائے گا یکتسب، اور مصدر ہو جائے گا اکتساب. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا یہ؟ آگے دیکھیں. التعلم لا يتوقف عند عمر معين. التعلم لا يتوقف عند عمر معين. التعلم لا يتوقف عند عمر معين. آگے اور کچھ سینٹنس لکھ لیتا ہوں. آگے ہے آپ کا بل هو مسيرة مستمرة تحتاج إلى صبر وعزيمة. بل هو مسيرة مستمرة تحتاج إلى صبر وعزيمة. چلیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ بتائیں گے. فالتعلم، علم حاصل کرنا، لا يتوقف عند عمر معین، کسی خاص عمر کے مرحلے پر یہ علم حاصل کرنے کا مرحلہ رک نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، فالتعلم لا يتوقف عند عمر معین، علم حاصل کرنے کا مرحلہ کسی خاص عمر پر، سٹین عمر پہ نہیں رکتا ہے.
التعلم آپ بتائیں کہ التعلم، چلیے انگلش میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. التعلم لرننگ لا يتوقف does not stop عند عمر معین on the certain age. التعلم کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ کس باب سے ہے؟ یہ گزر چکا ہے. تعلم يتعلم تعلما، تفعل يتفعل تفعل، یہ باب تفاعل سے ہے، تفاعل والے پیٹرن سے ہے. اور یہ التعلم کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، تعلم تفاعل. یہ توقف، یہ ثلاثی مزید فی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کس پیٹرن سے ہے؟ توقف یتوقف توقف، تفعل یتفعل تفعل، یہ باب تفاعل تفاعل والے پیٹرن سے ہے. اور یہ ہے مضارع، توقف یتوقف تفعل یتفعل. آگے دیکھیں. بل هو مسیرۃ مستمرۃ تحتاج الی صبر وعزیمہ. اس میں ایک ورڈ ہے تحتاج، یہ باب افتعال سے آتا ہے، لیکن چونکہ یہ اس میں ویک لیٹرز یوز ہوا ہے، اور میں نے ویک لیٹرز کے بارے میں ابھی نہیں بتایا ہے، چونکہ ویک لیٹرز تھوڑی سی ڈیپتھ کی چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے میں شروع میں نے ویک لیٹرز کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ آپ الجھیں نہ، بلکہ اور بھی پڑھتے جائیں گے، پھر ایک مرحلہ آئے گا پھر ویک لیٹرز کے بارے میں بات کریں گے. اس وجہ سے بس آپ اتنا یاد رکھیں، تحتاجو یہ جو ہے باب افتعال سے، احتاج یحتاج احتیاجن. چلیں کچھ اور ایگزامپلس لیتے ہیں، ایک دو اور ایگزامپل، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. یہ دیکھیں. عندما دعی الى مؤتمر عالمی انطلق السائق بسرعة ليوصله الى المطار. اتنا ہی میں لکھتا ہوں، انطلق السائق بسرعة ليوصله الى المطار. تو اب اس میں انطلق السائق، ڈرائیور بہت تیزی سے چلا، لیوصلہ ٹو گیٹ ہم، تاکہ اس کو ٹو دا ایئرپورٹ، تاکہ اس کو ایئرپورٹ تک پہنچا دے. بہت تیزی سے چلا تاکہ اس کو ایئرپورٹ تک پہنچا دے. تو اس میں بتائیں کہ انطلق یہ فعل مزید فی ہے، ٹھیک ہے. اس میں انطلق فعل مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی، اور کس پیٹرن سے ہے، کس باب سے ہے؟ انفعل سے ہے. انفعل، انطلق ينطلق انطلاق، انفعل ينفعل انفعال. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں پیٹرن، ایک وزن ہے. اور یہ انطلق کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ينطلق اور مصدر انطلاق. اور اسی میں سے ایک یہ بھی لیوصلہ، یوصلو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ثلاثی مزید فی ہے. یوصلو کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی ہے. اور کس باب سے ہے؟ یہ باب افعال سے، اوصل یوصل ایصالا، افعل یفعل افعالا. ٹھیک ہے. تو اتنی چیزیں ہو گئی، آپ نے مشق کر لیا، اور اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں اور چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. کچھ چیزیں ہیں جو ویک وربس یعنی کہ حروف معطل والے فعل، تو اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا جب ڈیپتھ میں آگے جائیں گے. ابھی ایک چیز رہ گئی تھی، وہ میں آج کلیئر کرا دیتا ہوں. وہ یہ کہ آپ کو یہ پتا ہے نا کہ ثلاثی مزید فی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. بار بار میں بتاتے ہوئے چلا آ رہا ہوں. نمبر ایک ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے. کل میں نے بتایا تھا، اس وجہ سے میں شارٹ میں جا رہا ہوں. ثلاثی مزید فی، اور دوسری قسم ہے رباعی مزید فی. رباعی مزید فی، ٹھیک ہے. تو ثلاثی مزید فی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لیا، تفصیل سے، کہ اس کے کتنے پیٹرنز ہوتے ہیں. ثلاثی مزید فی کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ کہ جس میں ایک حرف بڑھا کر کے بنایا جائے، دوسرا ایک کہ جس میں دو حرف بڑھا کے بنایا جائے، تیسرا ایک جس میں تین حرف بڑھا کے بنایا جائے. یہ سب گزر چکا، اس وجہ سے ریپیٹ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ویسٹ ہوگا. اب رباعی مزید فی کی بات آتی ہے. تو رباعی مزید فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رباعی مزید فی کا مطلب سیدھا سے یہ ہوا کہ چار اوریجنل لیٹر والے وب ہوتے ہیں، چار حروف اصلی والے فعل ہوتے ہیں. اس کے اندر اگر کچھ اور ورب، کچھ اور لیٹر، کچھ اور حروف ایڈ کر دیا جائیں، بڑھا دیا جائیں، تو اسی کو بولتے ہیں رباعی مزید فی.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رباعی مزید فی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو دو ہی قسمیں ہیں والی. نمبر ایک کہ پہلی قسم وہ ہے جس میں کہ حرف واحد، ایک حرف بڑھا دیا جائے، ایک حرف بڑھا دیا جائے. تو اس کی جو ہے ایک ہی وزن ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک حرف بڑھا کر کے رباعی مزید فی بنایا جائے، اس کا ایک ہی وزن ہے، ٹھیک ہے. وہ کون سا ہے وزن؟ وہ ہے تفعلل. یہ دیکھیے تفعلل. یہ سب یوز میں زیادہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تفعلل، ٹھیک ہے. تفعلل یہ رباعی مزید فی ہے. اس میں ہے کیا؟ ایک حرف بڑھایا گیا ہے. کیسے بڑھایا گیا ہے؟ اس میں دیکھیں فا عین لام لام، یہ رباعی مجرد ہے، یہ اصلی اوریجنل لیٹرز ہیں، یہ اصلی حروف ہیں، اسی میں تا بڑھا دیا گیا. تو رباعی مزید فی میں ایک حرف بڑھا دیا گیا، تو اس کا ایک وزن ہے. اس کا ایگزامپلس دیکھ لیجئے. جیسے دیکھیے تدحرج، تدحرج، اس میں دا حیا راجم، یہ اوریجنل لیٹرز اصلی لیٹرز ہے، تو تا بڑھا کر کے رباعی مزید فی بنا دیا گیا. تو سمجھ میں آ گیا کہ رباعی مزید فی کی پہلی قسم وہ ہے جس میں کہ ایک حرف بڑھا کر کے رباعی مزید فی بنا دیا جائے، تو اس کا ایک ہی وزن ہے، اس کا ایک ہی پیٹرن ہے تفعلل، ٹھیک ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، ورنہ زیادہ آتا نہیں ہے، یوز میں نہیں ہے. اب وہ آگے پڑھ لیں. دوسری قسم کون سی ہے؟ جس میں دو حرف بڑھا کر کے، حرفانی، 2 لیٹرز، دو حرف بڑھا کر کے رباعی مزید فی بنایا جائے. تو اس کے کتنے وزن ہیں؟ اس کے دو وزن ہیں. نمبر ایک، پہلا وزن ہے آپ کا افعلل، افعلل، افعلل. اور دوسرا وزن ہے آپ کا افعلل، افعلل. اقشعر، افعلل، ٹھیک ہے. اس کا دو وزن ہے، افعلل، افعلل، ٹھیک ہے. اس کا ایگزامپل سے افعلل کا ایگزامپل ہے جیسے احرنجم، احرنجم اس کا ایک ایگزامپل ہے. اور افعلل کا ایگزامپل ہے جیسے اقشعر، اقشعر. تو چلا اتنی چیزیں ہو گئی. تو یہ یوز میں نہیں ہے زیادہ، لیکن جو میں نے ابھی ایکسرسائز دیا ہے اس پہ اچھے سے مشق کریں، بہت ہی یوزفل ہوگا. تو چلا پھر ہم لوگ ملتے ہیں کسی اور دن اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.